بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم الدال علی الخیر کفاعلہ۔ سامعین کرام، بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے ٹیلی تھون کا بھی پروگرام یہ منعقد کرتی ہے اور اس میں بھی چندے کے یونٹ قائم کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ 10,000 روپے کا یونٹ ہے، 15,000 روپے کا یونٹ ہے، 20,000 روپے کا یونٹ ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن جو ہے وہ خراب بھی کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ صحہ کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر رہنمائی کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دعوت اسلامی رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرتی ہے اور عطیات جمع کرتی ہے اور اسی طرح سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ چندے کے جمع کرنے کا اعلان کرتی ہے، تو یہ ان پیسوں کا کرتی کیا ہے؟ جب کوئی بندہ پیسے مانگتا ہے دین کے نام پر تو یاد رکھ لیجئے کہ دین کے نام پر پیسہ کسی سے مانگنا یا طلب کرنا، اس سے تو احادیث طیبہ جو ہیں وہ بری پڑی ہیں۔ مثلا جب مسجد نبوی شریف میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس ٹکڑے کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے اور اس کے بدلے میں ہم سے جنت میں جو ہے وہ گھر لے لے اور جنتی محل لے لے۔ یہ خبر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے وہ مسجد کے متصل جو پلاٹ تھا خریدا اور خرید کر اس کو مسجد کے حصے میں شامل کر دیا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، سنا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ جنت میں گھر دینا چاہتے ہیں، تو مجھے وہ گھر چاہیے اور یہ ٹکڑا میں نے خرید کے مسجد میں شامل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے لیے مال کو جمع کیا جائے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں سے کثیر مال لا کر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اور جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے سارا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں جمع کروا دیا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو دیکھ رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا مال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو فرمایا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آدھا میں اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا یہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا ہے۔ اور پھر جب آپ نے بہت زیادہ مال دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا جو لایا ہوا مال تھا، تو آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جس کو امام بخاری امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ میں گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے قرآن کریم میں قسم کا کفارہ ہے، کفارہ ظہار ہے، اس کے اندر بھی خرچ کرنے کی بات ہے کہ اپنا مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غلام آزاد کرو۔ تو کوئی شخص، کوئی عالم دین یا کوئی عام بندہ اس بات پر تو سوال نہیں کر سکتا کہ دین کے نام پہ پیسہ مانگا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر ہے کہ غرباء اور مساکین کے اندر خرچ کرو، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو، وابن السبیل میں خرچ کرو۔ تو قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے اندر اتنے دلائل قاطعہ اور اس کے اندر براہین ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دعوت اسلامی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ چندہ جمع کرتی ہے۔ چونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو کراچی میں ایک زمانے میں متحدہ جو ہے وہ کھانے جمع کرتی تھی اور اس کا استعمال کہاں ہوتا تھا وہ سب کو پتہ ہے، مگر اب ریکارڈ سطح پر دعوت اسلامی جو ہے وہ کراچی کے اندر کھانے بھی جمع کرتی ہے، زکوٰۃ اور فطرہ بھی جمع کرتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کا پروگرام بھی جو ہے وہ منعقد کرتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کہاں کرتی ہے۔ تو ہمیں دعوت اسلامی کا زکوٰۃ اور اس کا فطرہ اور اس کا کیا ہوا چندہ جو ہے وہ اس اللہ کی زمین پر نظر آ رہا ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں محمود آباد کا علاقہ ہے، میں اپنے آس پاس ایسی جگہ دیکھتا ہوں کہ جہاں دعوت اسلامی پلاٹ خریدتی ہے اور خریدنے کے بعد وہاں مسجد کھڑی کر دیتی ہے یا پھر پلاٹ خریدتی ہے اور وہاں
جامعۃ المدینہ جو ہے وہ قائم کر دیتی ہے، تو مجھے جو لوگ دعوت اسلامی کو پیسہ دیتے ہیں تو دعوت اسلامی اس کو خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مثلا ایک بات یہ ہے کہ ڈیفنس کے آس پاس ہماری مساجد نہیں تھی، اور ہم اگر کسی کام کاج سے یا کہیں سے واپس آتے تو نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اہل سنت کی مساجد میں نماز قائم کرنی ہے۔ تو ایک عرصہ تک میں ایک ادارے میں پڑھاتا تھا، وہاں سے جب چھٹی ہوتی تھی تو لیٹ ہو جاتا تھا، تو میں یہ پنجاب کالونی کے پاس جو ہے فیضان جلان مسجد ہے جو بالکل چوراہے کے قریب پڑتی ہے، تو یہاں نماز ظہر کی جو ہے وہ میں ادائیگی کرتا تھا۔ اور اسی طرح سیون شریف کئی مرتبہ میں گیا ہوں، تو وہاں بھی ایک قریب جو ہے مسجد دعوت اسلامی نے اسٹاف پر قائم کی ہے۔ تو یہ جو آپ کا پیسہ دیا جاتا ہے، اس سے دعوت اسلامی جو ہے وہ مدارس بنا رہی ہے، مساجد بنا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ مساجدیں اور مدارس ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خیر پر رہنمائی کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کو آپ اپنا چندہ دیں، دعوت اسلامی کو آپ پلاٹ جو ہیں وہ مساجد کے لیے وقف کریں یا مدارس کے لیے وقف کریں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے علاقے کے جو نگران سے ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے ایک دعوت میں ہمیں بتایا کہ یہ جو شارع فیصل کا ایریا ہے اس پر دعوت اسلامی ایک بہت بڑا پلاٹ خریدنے کے بعد بہت بڑی مسجد قائم کرنے جا رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی آپ کے عطیات کو، آپ کے زکوٰۃ کو، آپ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے وہ اللہ کے گھر بنانے میں لگا رہی ہے، مدارس کو قائم کرنے میں لگا رہی ہے، اور ان مدارس کے اندر ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں کہ جن کے علاج اور معالجے کی بندوبست جو ہے وہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو ہمیں بڑھ چڑھ کے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اپنی زبان کے ذریعے بھی تعاون کرنا چاہیے اور اپنے مال کے ذریعے بھی، اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کر کے بھی ہمیں جو ہے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس وقت میری نظر میں اہل سنت و جماعت کے اندر سب سے زیادہ جو مدارس قائم کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہے، مساجد بنا رہی ہے تو دعوت اسلامی ہے، ہمارے ہاں سیلاب آ جاتا ہے تو دعوت اسلامی ہمیں سب سے آگے نظر آتی ہے، اور اگر تھیلیسیمیا کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی دعوت اسلامی ہمیں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، شاید ہمیں بھی کچھ باتوں میں دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف ہوگا، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، اور یہ دین کا کام کر رہی ہے، اور بالخصوص جو ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی فکر کو جو ہے یہ عام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب رافضیت کی جو ہیں وہ چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ ناسبیوں کی جماعت ہے۔ یہ ناسبیوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ دعوت اسلامی نہ رافضی ہے نہ ناسبی ہے، یہ سنیوں کی جماعت ہے، اور اہل سنت یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔